الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک رسالہ جس کا نام جادو کے بارے میں معلومات، یہ امیر اہل سنت کی ایک کتاب ہے، نیکی کی دعوت، اس کی ایک قسط ہے جس کے اندر بہت ہی زبردست مواد ہے، بہت ہی زیادہ علمی نکات ہیں۔ اس کے اندر آپ سنیں گے کہ میں آگ کے اندر 20 منٹ کھڑا رہا اور گناہ مٹانے کا نسخہ، نیک بندوں کی شانیں۔ یہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی بہت ہی زبردست تصنیف ہے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سماعت کیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب کریم کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو ایک بار آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے آئیے سنتیں عام کرنے کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں کہ 3 شرابی بھائی دینی ماحول میں آ گئے۔ ضلع اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے خاندان کا شمار وہاں کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا تھا، مگر افسوس کہ ان کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ان کے بڑے بھائی برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے شراب کے عادی بن چکے تھے۔ بری صحبت اور شراب نوشی کی وجہ سے بھائی نے ان کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہ دی۔ نشے کے علاوہ انہیں کسی چیز سے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ نشے کی لت نے انہیں گھر کا سامان فروخت کرنے پر مجبور کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے کپڑے کی دکان، فیکٹری اور ایک پوری مارکیٹ جس میں کئی دکانیں تھیں نشے کی آگ میں جھونک دیں۔ گھر میں لگی آگ سے بھلا گھر والے کیسے بچ سکتے تھے؟ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی ان سے چھوٹا اور ان سے بڑا بھائی بھی منشیات کا عادی ہو گیا۔ اس آگ نے اور زور پکڑا تو وہ بھی اس کی لپٹ میں آ ہی گئے اور انہیں بھی نشے کی عادت پڑ گئی۔ والدہ محترمہ جو کہ پہلے ہی بڑے بھائی کے نشئی ہونے کی وجہ سے صدمے سے نڈھال تھی، یہ بھائی غم میں مزید اضافے کا باعث بن گئے۔ آخر کار ان کے نصیب کچھ یوں جاگے کہ ان کا منجلا یعنی درمیانہ بھائی جو کہ نشے کی آفت سے محفوظ تھا، وہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مشکبار مدنی ماحول میں آنے جانے لگا۔ دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے کبھی کبھار ان پر بھی انفرادی کوشش کے ذریعے اجتماع میں لے جانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن وہاں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ مگر بھائی نے انفرادی کوشش جاری رکھی اور انہیں محبت کے ساتھ اجتماع میں لے جاتا رہا۔ الحمدللہ اپنے بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے وہ سب بھائی جو کہ کچھ عرصہ قبل نشے کے عادی تھے، توبہ کر کے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ ان کو جب کبھی اپنا سابقہ دور یاد آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے کہ اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ ملتا تو کیا بنتا؟ شاید یہی ہوتا کہ وہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے اور انہیں اپنے بھی دھتکار رہے ہوتے۔ مگر الحمدللہ دینی ماحول کے طفیل ان کے خزاں رسیدہ گلزار میں پھر سے خوشیوں کی مدنی بہار آ گئی۔ اللہ پاک کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ وہ تادہم تحریر 63 دن کا مدنی تربیت کورس کر رہے ہیں، اور سب سے بڑے بھائی جان کم و بیش 17 ماہ سے عاشقان رسول کے ہمراہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے کے مسافر ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم دونوں جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ ایک بار درشی پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مدنی بہار کے ضمن میں نیکی کی دعوت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں برے اجتماع میں شرکت کی برکت سے 3 شرابی بھائی
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ شرابی کی خرابی آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ اس نے کارخانہ، کپڑے کی دکان اور اپنی مارکیٹ سب کچھ نشے کی آگ میں جھونک دیا۔ واقعی شراب بڑی خراب شے ہے اور اس سے دنیا و آخرت دونوں ہی داؤ پر لگ جاتے ہیں۔ شراب اس قدر بری بلا ہے کہ یہ دباً بھی نہیں پی جا سکتی۔ چنانچہ حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سے شراب کے متعلق سوال کیا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم تو اسے دوا کے لیے بناتے ہیں۔ فرمایا یہ دوا نہیں، یہ تو خود بیماری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے: شراب کی مداومت کرنے والا یعنی ہمیشہ پینے والا، اور قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا، اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ جادو کے بارے میں حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے اور جادو کی تصدیق کرنے والا کے تحت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو جادو کی تاثیر بذات ہی یعنی اس میں اللہ کے دیے بغیر خود بخود تاثیر ہونے کا قائل ہو۔ جادو اور جن کے وجود کا انکار کفر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جادو کا وجود قرآن کریم سے ثابت ہے، لہٰذا اس طرح کا اعتقاد رکھنا کہ جادو کا وجود ہی نہیں، بس یوں ہی لوگوں کی باتیں ہیں، یہ کفر ہے۔ اسی طرح جن کے وجود کا انکار بھی کفر ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشویش۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی محبت میں آپس میں صلح کر لی، لہٰذا اب ہم آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس حال پر نہ رکھے، ورنہ نہ جانے ہم کون سا عذاب نازل کیا جائے۔ آتش پرست پڑوسی مسلمان ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور کی حالت بیان کر کے عذاب کی تشویش کا اظہار فرمایا، جبکہ اب تو حالات بے انتہا ابتر ہو چکے ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، اب تو مسلمانوں کی بھاری اکثریت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کے شیدائی ہو چکی ہے، اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا کجا، نیکی کی دعوت دینے والے کی باضابطہ مخالفت کی جانے لگی ہے، اور برائی سے کسی کو منع کرنا تو بہت دور رہا، اب تو خوب برائی کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ نہ اپنی اصلاح کی فکر ہے، نہ گھر بار کی سدھار کی پرواہ ہے، اور نہ ہی پڑوسیوں کی آخرت بہتر بنانے کی سوچ ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم خود سدھرنے کی سعی کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کریں، نیز اپنے پڑوسیوں پر بھی انفرادی کوشش کیا کریں۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے اپنے پڑوسیوں پر انفرادی کوشش کے کئی واقعات ہیں۔ چنانچہ شمعون نامی ایک آتش پرست حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑوسی تھا۔ جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا جسم آگ کی دھوئیں کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی اور رحمت الہی کی امید دلائی۔ اس نے عرض کی کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے دور ہوں۔ نمبر 1، جب اسلام کے نزدیک دنیا بہت بری شے ہے تو پھر تم لوگ اس کے حصول کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2، موت کو یقینی تصور کرنے کے باوجود اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 3، تمہارے کہنے کے مطابق دیدار الہی بہت بڑی نعمت ہے تو پھر تم دنیا میں اس کی مرضی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ان سب چیزوں کا تعلق تو اعمال سے ہے، عقائد سے نہیں۔
تم یہ تو غور کرو کہ آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا۔ مومن خواہ جیسا بھی ہو، کم از کم اللہ پاک کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کو تو تسلیم کرتا ہے۔ دیکھو تم نے 70 سال تک اس آگ کو پوجا ہے، اس کے باوجود ہم دونوں اگر آگ میں کودیں تو یہ ہم دونوں کو یکساں یعنی برابر جلائے گی۔ یقیناً تمہارا اس کی عبادت کرنا تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ ہاں، میرے مالک و مولا میں ضرور یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ آگ مجھے ذرہ برابر نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی، لیکن اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ دیکھ کر شمعون بڑا متاثر ہوا، مگر اداس ہو کر کہنے لگا، میں 70 سال آتش پرستی میں مبتلا رہا، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر انفرادی کوشش جاری رکھی۔ آخر کار اس نے عرض کی، میں اس شرط پر مسلمان ہو سکتا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے یہ عہد نامہ لکھ کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ پاک میرے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کا عہد نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا، لیکن اس نے کہا اس پر عادل لوگوں کی گواہی بھی درج کروائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود غسل دے کر یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں تھما دیجیے گا تاکہ میدان محشر میں میرے مومن ہونے کا ثبوت بن سکے۔ یہ وصیت کرنے کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وصیت پوری فرمائی۔ اسی شب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت قیمتی لباس اور نقش و نگار سے مزین تاج پہنے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تجھ پر کیا گزری؟ اس نے عرض کی، خدائے پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے ایسے انعامات سے نوازا کہ میں بتا نہیں سکتا، لہٰذا اب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بار یعنی بوجھ نہیں، اور یہ عہد نامہ واپس لے لیجئے کیونکہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں۔ جب بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں موجود تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کامیابی پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی بھی کیا خوب بلند و بالا شانیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، اللہ پاک کی عنایات سے کرامات بھی دکھاتے ہیں اور ایمان کی نعمت دلا کر جنت میں داخل کی صورت بھی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال پڑوسی کی بھی فکر رکھنی چاہیے اور اسے نیکی کی دعوت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، غیر مسلم سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں کہ ایک عام آدمی یہ ذہن بنائے کہ میں اس ہیلے سے اس کو مسلمان کر لوں گا۔ البتہ جو عالم دین اس غیر مسلم کے مذہب اور باطل عقیدوں کے رد پر قدرت رکھتا ہو، وہ بے شک شریعت کے دائرے میں رہ کر اسے اسلام میں لانے کے لیے اپنے قریب کرے اور اس کو اسلام کی طرف رغبت دلائے اور اس کے اعتراضات کے جوابات دے۔ کرامت کی برکت سے سینکڑوں آگ کے پجاریوں کو داخل اسلام کرنے سے متعلق حیات اعلیٰ حضرت جلد اول صفحہ نمبر 183 اور 184 پر وارد ایک ایمان فروز حکایت پڑھیے، جس میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بے مثال تقوی کا بھی تذکرہ ہے۔ حکایت کو قدر آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پیر عبد الحمید صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہند کے صوبے گجرات کے ایک شہر بڑودہ میں تشریف لائے اور جامع مسجد میں ایک دن مغرب کی نماز پڑھائی۔ میں نے ایسا اثر کبھی قرآن شریف پڑھنے کا نہیں دیکھا۔ معلومات کر کے ان سے ملنے ان کی قیام گاہ پر گیا۔ اعجاز قرآنی کے سلسلے میں پیر صاحب نے اپنا ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، میں ایک مرتبہ ایران گیا
وہاں کے ایک پرانے آتش کدے سے تعلق رکھنے والے آتش پرستوں سے مناظرے کی میری ترکیب بنی۔ میں نے کہہ دیا کہ جس آگ کی تم پوجا کرتے ہو اسی کے اندر جا کر پوچھ لیا جائے کہ آیا وہ اپنے پوجنے والوں کی کوئی رعایت بھی کرتی ہے یا اس کو بھی جلا مارتی ہے۔ میری اس بات کو وہ لوگ مذاق سمجھے، مگر ایک وقت طے کر لیا گیا۔ وقت مقررہ پر سارا شہر یہ انوکھا مناظرہ دیکھنے کے لیے امڑ آیا۔ میں نے ان کے پجاری سے کہا چلیے آگ کے اندر۔ وہ گھبرا گیا۔ الحمدللہ میں آتش کدے کے اندر داخل ہو گیا اور شعلے مار تھی آگ کے اندر پورے 20 منٹ کھڑا رہا، پھر بخیر و عافیت باہر نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر الحمدللہ بہت سارے آتش پرست توبہ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت مولانا حسین میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا آپ نے اتنی ہمت کیسے کی؟ فرمایا آگ میں داخل ہوتے وقت میں نے قرآن کریم ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا اور میرا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ جب قرآن پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے تو دنیا کی معمولی آگ سے کیوں نہیں بچا سکتا۔ ان بزرگ سے میں نے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے متعلق ایک مخصوص احتیاط کا تذکرہ کیا تو وہ بے حد متاثر ہوئے۔ دوسرے دن میری ان سے بھی پھر ملاقات ہوئی تو فرمایا آج ساری رات روتے گزری، یہی کہتا رہا کہ خداوند تیرے ایسے بندے بھی ہیں جو اس قدر احتیاط سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ شرح کلام رضا اس شعر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ خدائے غفار کے دربار گوہربار میں عرض گزار ہیں کہ یا اللہ پاک کیا جہنم کی آگ غلامان مصطفیٰ کے حق میں اب بھی سرد نہ ہوگی؟ میرے پیارے پیارے پروردگار، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہوئے اتنا روئے ہیں گویا رو رو کر دریا بہا دیے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے دل کے اندر محبت اولیاء کرام کی شمع جلانے، فیضان اولیاء پانے اور دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ آپ کا جذبہ شوق بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان پاکستان میں مقیم اسلامی بھائی کی تحریری بیان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ دعوت اسلامی کے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل گناہوں بھری زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ان کی زندگی کے خزاں رسیدہ چمن میں نسیم بہار کچھ اس طرح چلی کہ ایک دن حسب معمول وہ اپنے میڈیکل سٹور پر موجود تھے۔ ایک اسلامی بھائی ان کے پاس تشریف لائے اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے ان کو بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی، مگر انہوں نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ اصلاحی امت کے جذبے سے سرشار اس عاشق رسول کے حوصلہ پست ہونے کی بجائے گویا مزید بلند ہو گئے۔ انہوں نے انفرادی کوشش برابر جاری رکھی۔ الحمدللہ وہ ان کی محبت اور مستقل انفرادی کوشش کے نتیجے میں بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ اجتماع گاہ کی پرنور فضاؤں میں پہنچا تو عاشقان رسول کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ تلاوت قرآن پاک، سنتوں بھرے بیانات، پرسوز نعتیں اور ذکر اللہ کی کیف آور صدائیں مشام جاں کو معطر اور جسم و روح کو مسلسل تازگی بخش رہی تھیں۔ انہوں نے گزشتہ گناہوں سے توبہ کی اور ہاتھوں ہاتھ داڑھی سجانے کی نیت کر لی اور دعوت اسلامی کے تحت راہ خدا میں سنتیں سکھانے کے تربیت کے لیے سفر کرنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلے کے ہمراہ سفر کرنے کا ذہن بھی بنا لیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مہکے مشکبار مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے گناہ گار کو نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ نصیب ہو گیا۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش پر استقامت آخر کار رنگ لائی اور گناہوں بھری زندگی گزارنے والا نوجوان سنتوں بھرے اجتماع میں آ گیا، اور عاشقان رسول کی صحبت و برکت نے گناہ گار کو نیکوکار بنا دیا، اسے داڑھی بڑھانے، نیکیاں اپنانے اور گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا جذبہ مل گیا۔ واقعی نیکیاں کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ نیکی گناہ مٹاتی، عذاب قبر و جہنم سے بچاتی اور جنت دلاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 438 پر پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 114 میں اللہ پاک کا ارشاد بشارت بنیاد ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کیجئے کہ جہاں بھی رہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ پھر فرمایا، بے شک گناہ کے بعد نیکی کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی تنگ ذرا نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو، پھر وہ نیک عمل کرے تو اس ذرا کا ایک حلقہ کھل جائے، پھر جب وہ دوسری نیکی کرے تو اس کا دوسرا حلقہ بھی کھل جائے، یہاں تک کہ وہ ذرا زمین پر گر جائے۔ گناہ مٹانے کا نسخہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آیت مبارکہ اور دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے تو کوئی نیکی کر لینی چاہیے، مثلاً درود شریف، کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ لیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے مدینے کے تاجدار دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تجھ سے کوئی برا عمل سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرے کہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں سے ہے؟ فرمایا، یہ تو افضل ترین نیکی ہے۔ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے۔ یہ حدیث پاک پڑھ کر معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ بہت زبردست نسخہ ہاتھ آ گیا، اب تو خوب گناہ کرتے رہیں گے اور لا الہ الا اللہ کہہ لیا کریں گے تو سب گناہ مٹ جائیں گے۔ خدا کی قسم، یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے۔ اس ارادے سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ اشد کبیرہ یعنی سخت ترین کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان صفحہ 376 پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کے تحت فرماتے ہیں کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان کی بجا آوری کے لیے ہمیں ہر دم کوشاں رہنا چاہیے۔ پڑوسیوں کو سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر وغیرہ کی دعوت دینے میں بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ نیز ان کو معاذ اللہ گناہوں میں مبتلا دیکھیں تو انہیں ان سے باز رکھنے کے لیے بھی بھرپور سعی کرنی چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے تورات شریف میں پڑھا کہ جس کا پڑوسی نافرمانی میں مبتلا ہو اور وہ اسے نہ روکے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ پڑوسی قیامت کے دن دعویٰ کرے گا۔ پڑوسی کو نیکی کی دعوت دینے اور گناہوں سے ممانعت کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جیسا کہ اب جو روایت پیش کی جا رہی ہے اس سے ظاہر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کے خلاف دعویٰ کرے گا حالانکہ وہ اس کو جانتا نہ ہوگا۔ مدعی علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا کہے گا، تیرا مجھ پر کیا حق ہے، میں تو تجھ کو صحیح سے جانتا تک بھی نہیں۔ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا کہے گا، تو مجھ کو گناہ کرتے دیکھتا تھا اور مجھے منع نہیں کرتا تھا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بیان کردہ دونوں روایات سے معلوم ہوا
کہ پڑوسیوں کو بھی ضرور نیکی کی دعوت دینی اور برائی سے ممانعت کرنی چاہیے۔ آپ کا پڑوسی اگر بے نمازی ہے تو اسے نماز کی دعوت دیجیے۔ اگر وہ نمازی ہے اور جماعت میں سستی کرتا ہے تو اسے جماعت کی تلقین کیجیے، حتیٰ کہ اگر آپ کا ظن غالب ہے کہ سمجھائیں گے تو جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو اب اسے سمجھانا واجب ہوگا، نہیں سمجھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 582 پر ہے کہ عاقل، بالغ، حر یعنی آزاد، قادر یعنی قدرت رکھنے والے پر جماعت واجب ہے۔ بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار اور مستحق کے سزا ہے، اور کئی بار ترک کرے تو فاسق، مردود الشہادت یعنی اس کی گواہی قابل رد ہے اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا یعنی خاموشی اختیار کی تو وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ امام کو چاہیے کہ مقتدی کی نگرانی کرے۔ مسجدوں کے پیش اماموں کی خدمتوں میں مشورتاً عرض ہے وہ اپنے مقتدیوں کی نگرانی کیا کریں کہ ان میں سے کون جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں۔ اگر کوئی نمازی کسی نماز میں غیر حاضر ہو تو اس کے گھر جا کر یا فون کر کے اس کی خبر نکالیں۔ بیمار ہو گیا ہو تو عیادت کریں، اور سستی کی وجہ سے نہ آیا ہو تو نیکی کی دعوت دیں۔ اور یہ صرف امام صاحبان ہی کے لیے نہیں، تمام اسلامی بھائیوں کو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم نے فجر میں غیر حاضر رہنے والے کی معلومات کی۔ امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نمازیوں کی خبر گیری کرنے کی ایک روایت ملاحظہ فرمائیے اور اس کے مطابق عمل کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کی نماز میں حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا۔ بازار تشریف لے گئے، راستے میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ ان کی ماں حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ صبح کی نماز میں میں نے سلیمان کو نہیں پایا۔ انہوں نے کہا کہ رات میں نماز یعنی نفلیں پڑھتے رہے، پھر نیند آ گئی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صبح کی نماز جماعت سے پڑھو، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ رات میں قیام کروں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر جا کر خبر نکالی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب بھر نوافل پڑھنے یا محفل نعت میں رات گئے تک شرکت کرنے کے سبب صبح کی نماز قضا ہو جانا۔ اگر فجر کی جماعت بھی چلی جاتی ہو تو لازم ہے کہ اس طرح کے مستحبات چھوڑ کر رات آرام کر لے اور باجماعت نماز فجر ادا کرے۔ نماز کے وقت سو جانے والے کے لیے سر کچلنے کا عذاب۔ جو لوگ راتوں کو بیٹھکیں جماتے اور خوب محفلیں چمکاتے ہیں اور فجر کی نماز سے قبل سو جاتے اور نماز سے خود کو محروم کر دیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آگے تشریف لے چلیے۔ مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کی کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، نمازوں کی عادت بنانے، سنتیں اپنانے، نیکیوں کی خصلت پانے اور گناہوں کی نحوست سے پیچھا چھڑانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آئیے
آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار سناؤں۔ چنانچہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اور رنگی ٹاؤن کراچی میں مقیم اسلامی بھائی کے مکتوب کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے قبل وہ نیکیوں سے کوسوں دور گناہوں کی وادیوں میں محصور یعنی قید تھے۔ خواہشات نفس کی تکمیل گویا ان کا مقصد حیات بن گیا تھا۔ فحش فلمیں ڈرامے دیکھنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی دیگر برائیوں کی نحوستوں کا شکار بھی ہو چکے تھے۔ ان کی نیکیوں سے حد درجے غفلت اور فلموں ڈراموں سے جنون کی حد تک محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھر سے انہیں جو ماہانہ 1000 روپے جیب خرچ ملتا تھا ان سے نت نئی فلموں ڈراموں کی VCDs خرید کر لاتے، حتیٰ کہ ان کے پاس 2000 سے زائد CDs جمع ہو چکی تھیں۔ الحمدللہ ان کی قسمت میں نیک ہدایت لکھی تھی، جس کی صورت کچھ یوں بنی کہ ایک دن ایک عاشق رسول سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے ان کے پاس تشریف لائے اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں فکر آخرت سے متعلق کچھ اس طرح نیکی کی دعوت دی کہ خوف خدا ان کے رگ و پے میں سرایت کرتا چلا گیا۔ بری عادات و مفسد خیالات کی عمارت متزلزل ہو گئی۔ اس عاشق رسول کے حسن اخلاق اور انفرادی کوشش کی برکت سے وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہو گئے۔ وہاں ہونے والے سنتوں بھرے بیان نے ان کے اسیاں شعار دل کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور آخر میں مانگی جانے والی رکت انگیز دعا کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ گھر آ کر انہوں نے فلموں ڈراموں کی تمام VCDs توڑ پھوڑ ڈالی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی کی برکت سے انہوں نے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں گھر لا کر خود بھی سنی اور گھر والوں کو بھی سننے کے لیے دیں، تو ان کی برکت سے الحمدللہ ان کا سارا گھرانہ دینی ماحول سے وابستہ ہو کر قادری رضوی سلسلے میں داخل ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، سنتوں بھرے اجتماع کی برکتوں کے کیا کہنے۔ اس میں عاشقان رسول کی صحبتیں، قربتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ان میں کئی اللہ پاک کے مقبول بندے ہوتے ہیں جو اگرچہ پہچانے نہیں جاتے مگر ان کی برکتوں سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان صالح یعنی نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں سے ایک ولی اللہ ضرور ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت سے بکھرے ہوئے بالوں، غبار آلودہ بدن والے اور 2 پرانے کپڑوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر وہ اللہ پاک پر قسم کھا لیں تو اللہ کریم ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے، اور برا بن مالک رضی اللہ تعالی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذکورہ حدیث پاک کے راوی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے نتیجے میں ایک ایمان فروز حکایت بیان فرمائی ہے، آپ بھی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کا کفار سے آمنا سامنا ہوا تو کفار نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا، تو مسلمانوں نے جمع ہو کر ان سے گزارش کی کہ اے برا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کی قسم دے کر فتح کی دعا مانگیے۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ پاک، میں تجھ کو تیری ہی قسم دے کر دعا کرتا ہوں کہ ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دے، یعنی شہادت عطا فرما دے۔ فوراً ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا مقبول ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی لڑائی میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش اور مغفرت ہو۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملا ہوگا۔
یقیناً آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، مزید اچھی اچھی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ پریس کر دیجئے۔ نوٹیفیکیشن کو آل پہ پریس کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے سب سے پہلے آپ کو مل جایا کرے گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔